اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، اگر آپ اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کر اس ویڈیو کو کلک کر کے اس پر آ گئے ہیں تو صرف 4-5 منٹ اس ویڈیو کو سماعت فرمائیں۔ انشاءاللہ بہت ہی اہم مسائل آپ کو سیکھنے کے لیے ملیں گے۔ پیارے دوستو، ہماری اکثریت نوجوان نسل جو دین سے دوری کی وجہ سے ہمارے جو بنیادی مسائل ہے ان سے بھی لا علم ہے، مثلا نماز کے مسائل، وضو کے مسائل، غسل کے مسائل، ازواجی زندگی کے مسائل، یعنی شادی کی پہلی رات اپنی بیوی سے کیسے ملاقات کرنی ہے، حق مہر کے مسائل، اس طرح کے اور کئی بے شمار مسائل ہے جو ہم دین سے دوری کی وجہ سے سیکھ نہیں پاتے، اور اس کا وبال یہ ہوتا ہے کہ ہم مزید گناہوں میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص ہے، اس کو غسل کے مسائل نہیں آتے، غسل کیسے کرنا ہے، غسل کے کتنے فرض ہے، اگر وہ ان چیزوں سے لا علم ہے تو ایسے ہی غسل کرتا ہے تو اس کا غسل نہیں ہوگا۔ جب غسل نہیں ہوگا تو اس کا جسم پاک نہیں ہوگا، اور جب جسم پاک نہیں ہوگا تو اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، کوئی نماز پڑھے گا وہ نہیں ہوگی، اور کوئی نیکی کا کام کرے گا وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور جب تک ناپاکی کی حالت میں رہے گا، جہاں بھی رہے گا، گھر میں ہے اور کسی جگہ ہے، تو ہر وقت گناہ ہی ملتا رہے گا۔ اگر گھر میں ہے تو اس کی وجہ سے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ کتابوں میں آتا ہے جس گھر میں جنبی شخص ہو اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ دیکھا پیارے دوستو، یہ وبال کس لیے ہے؟ صرف اور صرف دین اسلام کے بنیادی مسائل نہ سیکھنے کی وجہ سے، دین سے دوری کی وجہ سے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ کئی ایسے مقامات ہیں جن میں شرم کرنی چاہیے، اور کئی ایسے مقام ہیں جن میں شرم نہیں کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر دین اسلام کے مسائل، وضو و غسل کے مسائل، شادی کی پہلی رات کے مسائل سیکھنے میں ہرگز شرم نہ کریں۔ اگر آپ ان مسائل کو سیکھنے میں شرم کریں گے تو یہ آپ ہی کا نقصان ہوگا۔ اگر شرم کرنی ہے تو جھوٹ بولتے ہوئے شرم کرنی چاہیے، غیبت کرتے ہوئے شرم کرنی چاہیے، حسد کرتے ہوئے شرم کرے، گناہ کے وقت شرم کرے، نیکی کرتے وقت شرم ہرگز نہ کرے۔ دین اسلام کے مسائل سیکھنے سے ہرگز شرم نہ کریں۔ آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ نماز کے مسائل سیکھیں گے، اور یہ سیکھیں گے کہ امام کے پیچھے مقتدی کو وہ کون سی 5 ایسی چیزیں ہیں جو نہیں کرنی چاہیے۔ پیارے دوستو، فقہ حنفیہ کے نزدیک نماز میں امام کے پیچھے ثنا یعنی سبحان اللہ کے بعد تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھ سکتے۔ نمبر 2، تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھ سکتے۔ نمبر 3، سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ نہیں پڑھ سکتے۔ نمبر 4، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت یعنی سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد نہیں پڑھ سکتے۔ نمبر 5، جب امام رکوع سے کھڑا ہوتا ہے تو سمیع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے، آپ نہیں کہہ سکتے، آپ نے ربنا لک الحمد کہنا ہے۔ پیارے دوستو، یہ 5 ایسی چیزیں تھی جو ایک مقتدی مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے امام کے پیچھے نہیں پڑھ سکتا۔ آپ ان مسائل کو نوٹ فرما لیں، یاد فرما لیں، اور اپنے دوستوں کو بھی یہ ویڈیو ضرور شیئر کر کے ان مسائل کی آگاہی دیں۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں
تاکہ اس طرح کی مزید اچھی اچھی ویڈیو آپ کو بر وقت دیکھنے کے لیے مل سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔